بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لاجک میڈیا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد صادق۔ آج ہمارے پاس دو موضوعات ہیں۔ ایک پی ٹی آئی کا لیول پلینگ فیلڈ کے متعلق سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا، اس میں لطیف کھوسہ صاحب کا چیف جسٹس سے ایک تاریخی مکالمہ ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ بڑے مشہور اینکر پرسن ہیں منصور علی خان، ان کا کل ایک ویلاگ آیا تھا جس میں انہوں نے اپنی ایک ادارے سے ملاقات کا ذکر کیا تھا۔ تو اسی بنیاد پہ بینگ پاکستانی جان کی امان پا کر اس ادارے سے، جو میرے وطن کا ادارہ ہے، جو میرا اپنا ادارہ ہے، چند سوالات کی جسارت کی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ہم آتے ہیں، جو لطیف کھوسہ صاحب کا آج مکالمہ ہوا۔ پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی ہوئی تھی جس کی آج سماعت تھی۔ تو لطیف کھوسہ صاحب پیش ہوئے، روسٹرم پہ آتے ہی انہوں نے کہا چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کے 13 جنوری کے فیصلے کی وجہ سے ملک بھر میں ہم سے 230 نشستیں چھین لی گئی ہیں۔ ہم آپ سے لیول پلینگ فیلڈ مانگنے آئے تھے، آپ نے 13 جنوری کی رات 11:30 بجے ایک ایسا فیصلہ دیا جس نے تحریک انصاف کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا۔ اب کیا توقع کریں کہ اب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ ہم اب جمہوریت کی بقا کے لیے عوام میں جا رہے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا، چیف جسٹس کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کے پاس 187 کے تحت اختیار ہے، آپ اگر چاہیں تو حکم دے سکتے ہیں۔ ہم اب اپنا کیس آپ کی عدالت میں نہیں چلانا چاہتے۔ ہم نے جس جماعت کے سربراہ سے اتحاد کیا اس کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ آپ کے فیصلے کی وجہ سے ہم پارلیمانی جمہوریت سے باہر ہو گئے۔ مزید قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس عدلیہ کی خاطر ہم نے تحریک چلائی، ہم نے اپنا خون دیا، لیکن آپ پہ کل اگر پھر برا وقت آیا تو ہم پھر بھی کھڑے ہوں گے، لہذا ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں۔ یہ مکالمہ کیا اور انہوں نے اپنا کیس واپس لے لیا۔ ناظرین، یہ تاریخی جملے ہیں اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ایک ملک کی مقبول ترین پارٹی، اس کے ایک سینئر ترین وکیل نے ہمارے ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے سب سے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے قاضی کو مخاطب کر کے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عدلیہ کو ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جو اس ملک کے حق میں ہوں، عوام کے حق میں ہوں، اور جن کو عام لوگ بھی سن کر کہہ سکیں کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ ہوا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب۔ تو منصور علی خان نے اپنے کل کے ویلاگ میں ذکر کیا کہ ان کی ایک ادارے سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس ادارے سے جان کی امان پا کر چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں۔ میں بھی اتنا ہی محب وطن ہوں جتنا کوئی بھی دوسرا پاکستانی ہو سکتا ہے۔ میرا بھی حق ہے کہ میں جس چیز کو غلط سمجھوں اس کو غلط کہوں، جس کو ٹھیک سمجھوں اس کو ٹھیک کہوں۔ تو جان کی امان پا کر ادارے سے میرا پہلا سوال ہے کہ تنقید کسی بھی ادارے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ خود کو ہر طرح کی تنقید سے بالا تر قرار دینا ادارے کی اصلاح کے عمل کو جام نہیں کر دے گا۔
سوال نمبر 2، ملک 76 سال تک ادارے کی پالیسیوں کے تحت چلتا رہا، اچیومنٹ کیا ہے؟ سوال نمبر 3، 76 سالوں میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری نہ کر سکا، کیا ملک کی تاریخ کے تمام وزرائے اعظم بددیانت، نااہل اور کرپٹ تھے؟ سوال نمبر 4، پاکستان کی تاریخ میں 2 ہی لیڈر مقبول ہوئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان۔ اگر ادارے کی لاجک کو مان لیا جائے تو اس کا سیدھا سا مطلب نکلتا ہے کہ اس ملک میں صرف غدار ہی مقبول ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ 25 کروڑ عوام کی توہین نہیں ہے؟ سوال نمبر 5، کیا کسی ادارے کا رتبہ آئین کے تابع ہونے سے بڑھتا ہے یا آئین کو تابع کرنے سے؟ سوال نمبر 6، کیا کسی ادارے کی حرمت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے زیادہ ہوتی ہے؟ سوال نمبر 7، کیا فوج اور عوام کی ایک کثیر تعداد کے درمیان پیدا ہونے والی خلیج اس ملک، قوم یا پھر ادارے کے مفاد میں ہے؟ سوال نمبر 8، کیا 15-20 ملین لوگوں کو خوف اور طاقت سے دبا کر اور ان کا حق اظہار رائے اور حق رائے دہی چھین کر ہم ملک دشمن طاقتوں کو ایک زرخیز پلیٹ فارم مہیا تو نہیں کر رہے ہیں؟ سوال نمبر 9، 25 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں بنائی گئی پارٹی کو پلک جھپکتے میں توڑ کے رکھ دینے سے ہمارے آج کے نوجوان کو کیا پیغام جائے گا؟ کیا ہماری نوجوان نسل شارٹ کٹ اور ناجائز ذرائع کو محنت اور جدوجہد پہ ترجیح دینے کی طرف راغب نہیں ہوگی؟ سوال نمبر 10، کیا سیاسی ورکر اور ایک ملک دشمن یا غیر ملکی جاسوس کے درمیان کوئی فرق ہوتا ہے؟ سوال نمبر 11، جب ادارہ اپنے اندر کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرتا، بے شک وہ عدلیہ اور مجلس شورا کی طرف سے ہو، جو کہ ایسی مداخلت کا آئینی حق بھی رکھتی ہیں، تو وہ ادارہ اپنی حدود کو کراس کر کے دوسرے اداروں میں مداخلت کو کیوں جائز سمجھتا ہے؟ سوال ختم ہوئے تو آج کا ویلاگ بھی ختم ہوا۔ آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔